میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. آج میرا پروگرام بہت ہی خاص ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس پرسنالٹی سے میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں وہ ایک ایسا نام ہے کہ جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئی، یہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہیں پر پل بڑھ کے وہ امریکہ پہنچی تھی، اور وہاں پر وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں، ان چند پاکستانیوں میں سے جنہوں نے وہاں پر اپنا بڑا نام بنایا. پریزیڈنٹ اوباما کی ڈیلیگیٹ رہیں، ہیلری کلنٹن کی ڈیلیگیٹ رہیں، وہاں پر کنٹیسٹ کیا انہوں نے کیلیفورنیا سے فرسٹ ٹائم، پھر اس کے بعد واشنگٹن ڈی سی سے. اور ان کی اسٹرگل بہت زبردست، بہت کمال کی ہے. اور صرف اسٹرگل نہیں ہے بلکہ یہ ان خوش نصیب اور لکی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے اچیو بھی کیا. ان کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی سے انیلا علی صاحبہ. انیلا علی، تھینک یو سو مچ. Thank you, Alia. Always an admirer of women like you who break barriers. انیلا جی، جیسا میں نے آپ کو کہا، خیر جو آپ کی اچیومنٹس ہیں، جو آپ کی اسٹرگل ہے، اس کے متعلق ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بہت کم کہا ہے، بتایا بھی نہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف بڑھیں کہ جہاں پر آپ کی ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی، اور جو اس وقت پاکستان میں ایک امریکن کنسپریسی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک ایسا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا پولیٹیکل کرائسس آیا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے کیسے نکلا جائے گا. تو پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کچھ بتائیے کہ آپ نے کیسے وہاں پر یہ سوچا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں، آپ جن کے ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ، پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ، ہیلری کلنٹن کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کام کرتی رہی. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی، میرا اسٹرگل تو 9/11 کے بعد شروع ہوا، جب میں ایک ینگ مدر تھی، میرے 2 بچے تھے اور مجھے پتا تھا کہ وہ کل کو اسکول جائیں گے. میں خود ایک ٹیچر تھی، تو میں پوری ایک امریکہ کے اندر امرس ہو چکی تھی. آپ کو پتہ ہے ٹیچنگ میں آپ کو امریکہ کی ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے، آپ کو وہاں پر اپنے لیے جگہ بنانی پڑتی، اور ہمیں ایز پاکستانیز آگے آ کے اپنی امیج بڑھانی ہوگی کہ چاہے دنیا میں ٹیررسٹ سے ایسوسیشن ہو رہا ہو، ہمیں اپنی امیج صحیح کرنی ہے تھرو دا پاور آف پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس. تو یہی مجھے لگا کہ اگر ہم کام کریں گے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ، ہم کام کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم ویمن رول ماڈلز بنائیں گے. کیونکہ دیکھیے امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کتنی عورتیں آئی ہیں گورنمنٹ میں، اپوائنٹ ہوئی ہیں، الیکٹ ہوئی ہیں. تو اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ ہم عورتوں کی ایک یونیک پوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم ذرا سا ہمارا دل بھی سافٹ ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. اور یہ ہماری بلیف تھی کہ ہم اگر آگے آئیں گے تو امریکہ ہماری ہماری بات سنے گا، ہماری سٹوری سنے گا، اور اس کو پتا ہوگا سارے لوگ ٹیلی ہیں. میں خود مجھے میرے کولیگ نے پبلک پبلک ٹیچر ہوں میں، پبلک انسٹیٹیوشن میں، انہوں نے مجھے آ کے ٹیررسٹ کہا. اس لیے نہیں کہا کہ وہ ہیٹ کرتے ہیں ہمیں، ہماری شکل سے، ہماری برتھ کنٹری سے. انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ جانتے نہیں ہیں کسی کو، وہ کسی پاکستانی کو نہیں جانتے، وہ کسی مسلمان کو نہیں جانتے ہیں. تو ہمارے لیے ایز اے ٹیچر میرا فرض تھا کہ میں ایک بک لکھوں اور وہ میں ٹیچ کروں امریکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، ٹیچرز کو، کہ وہ کیسے انکلوژن فار مسلمز ان اے پوسٹ 9/11 کلاس روم ٹیچ کریں. انکلوژن، ہارمنی، رسپیکٹ، اور کیسے یہ کانورسیشن جو کہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا ٹیچرز کے لیے کرنا، ٹیچرز کو بھی نہیں آتا تھا یہ کرنا. اور وہ ہماری بک جو تھی انٹرفیتھ بک تھی، اس سے ہم نے اپنی شروع کی، میں نے ایکٹیویزم اپنا شروع کیا. بہت اس کو سراہا. امریکن گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ٹیچر، یہ تو پاکستانی ٹیچر مسلمان ہے، اس کو ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے، اور آئیے نیلا آپ ہمارے ساتھ کام کریں. تو میرے لیے بہت فخر کی بات تھی ایز اے پاکستانی مسلم وومن. مجھے گورنمنٹ بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہمیں آپ جیسے رول ماڈلز چاہیے تاکہ آپ لوگ نہ اٹیک ہوں، تاکہ اسلاموفوبک اٹیکس آپ کی کمیونٹی کا نہ ہوں. اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. تو میں نے اس وقت تو کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد ایک اور میری پرسنل لائف میں یہ ہوا کہ مجھے پروفائل ہو گئی. میں پاکستان آنے جانے، ٹرکی آنے جانے سے مجھے کسی میری ڈیٹ آف برتھ کسی ملتی تھی، اور میں جب پلین اچھا، پر کسی دہشت گرد سے ملتی تھی، اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ مشکل پڑی. جی، تو مجھے انہوں نے روک دیا بارڈر پہ لنڈن میں. آئی ایم ویٹنگ ٹو گیٹ آن دا پلین فار LA. انہوں نے کہا علی فیملی آپ ساری ڈس ایمبارک کریں، پلین سے نکلیں، اور ہمیں ڈبل چیکنگ کی. آپ کیوں جا رہی ہیں، کہاں جا؟ میں نے کہا یہ تو میرا ملک ہے، امریکہ میرا ملک ہے، اور میں وہاں گھر جا رہی ہوں. میرے والدین نے مجھے سکھایا
کہ میں کیسے برج بلڈنگ کروں. اٹ واز مائی ڈیوٹی ٹو ڈو دیٹ. تو میں نے پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پاکستانی امریکن ویمنز آرگنائزیشن بنائی. اس سے پہلے میں پاکستان کے لیے لابی کیا. میں نے کافی سال کاؤنسل آف پاکستان امریکن افیئرز میں ان کی سیکرٹری تھی. کافی میں نے ان کو آگے بڑھایا, پاکستان کی وائس آگے کی, ریلیشن شپس بنائی ود الیکٹڈ آفیشلز, ود دا وائٹ ہاؤس. اور اس میں یہ ہوا کہ مجھے لگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا عالیہ کہ میں آگے جا رہی ہوں, بہت ساری عرب آرگنائزیشنز ہیں, ان کے زیادہ تر مرد ہوتے تھے, اور وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں آپ کہاں آئی ہیں, آپ وہاں جائیں, آپ وہاں بیٹھیں. تو مجھے لگا کہ یہ میری بے عزتی ہے, یہ میری انسلٹ ہے ٹو مائی انٹیلیجنس, ٹو می بینگ اے وومن, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری جگہ کچن میں, ہٹیں آپ. تو میں نے یہ عرب آرگنائزیشنز جو میجورٹی میل تھیں ان سے میں نے لڑنا شروع کیا, اور میں نے کہا نہیں میری آواز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں نے اپنے لیے ایکٹیویزم کیا اور پلیٹ فارم میں نے کریٹ کیا, اور میں نے کہا ساری جو پاکستانی عورتیں ہیں آپ لوگ سب میرے ساتھ آئیں, ہمارا فیوچر از ایٹ اسٹیک. اور جب تک کہ میں چاہتی ہوں جب امریکن ایک سوچے کون مسلمان کو لیں, وہ ہمیں لیں, وہ ہمیں چوز کریں, ہمارا ان کے دماغ میں ہماری امیجز رہیں, پاکستان وہ ہمیں دیکھیں. اس طرح سے بہت ساری پاکستانی عورتیں دے بیکیم ویری ایکٹیو. آپ کو پتہ ہے پاکستانی عورتیں بہت قابل ہیں, اور میں نے ان کو انگیج کیا, ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی. اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے اتنی عزت دی کہ 5 سال جو ہم نے انٹرفیتھ افطارز کیے, انٹرفیتھ ویجلز کیے, جب کسی کمیونٹی کے اندر کوئی بری چیز ہوئی, آپ کی پاکستانی عورتیں آگے گئی اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا شیئر کیا, غم شیئر کیا. اس کے بعد ہم نے اپنے الائنسز بنائے ود کرسچن کمیونٹی, ود سکھ کمیونٹی, ود ہندو کمیونٹی, ود جوش کمیونٹی, اور ہم نے ان کو دکھایا جی ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں امریکہ کے لیے کام کریں. لیکن اس اسٹرگل میں آپ کو پتہ ہے کانسٹنٹلی ہمیں آرگنائزیشنز ملتی رہیں جو الٹا ہمیں, کیونکہ ہم عورتیں ہیں, ہمیں پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ میل پیٹریارکی تھی. ان کا دماغ تھا کہ یہ کیوں آ گئے ہیں, پاکستانی عورتیں آ کے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ نیریٹو چینج کرنا چاہ رہی ہیں. تو اگر میں اپنی ہسٹری بتاؤں اور ایم ویک کی ہسٹری بتاؤں کہ عورتوں کو کتنا ہمیں جھیلنا پڑا, پتھر اور انڈے اور ٹماٹر, تو آپ کو یقین نہیں آئے گا, آپ سوچیں گی تو یہ تو پاکستان تھا. لیکن ہم نے لڑا, ہم نے وہ ساری فائٹ کی, اور ہم پہنچے جب ہم پریزیڈنٹ اوباما نے کہا نہیں انیلا اور ایم ویک بولیں گے, تو ظاہر ہے اسے یہ اچھا ہوا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا, ہم ایلیویٹ ہو گئے, ہماری آواز وائٹ ہاؤس تک پہنچ گئے, پوری دنیا میں گلوبل ہو گئے. لیکن یہ بھی ہوا کہ بہت ساری جو انٹرنل آرگنائزیشنز تھیں جن کو عورتوں کی لیڈرشپ نہیں پسند, پروگریسو مسلمس کی لیڈرشپ نہیں پسند, پاکستانیوں کی لیڈرشپ نہیں پسند, وہ ہمارے خلاف ہو گئی. اور ان کا ایجنڈا الگ تھا, ہمارا ایجنڈا ہے ایز پاکستانی امریکن شائن کرو امریکہ میں. تو بس یہ تھوڑی سی میری ایکٹیویزم کی سٹوری ہے. تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبراؤ کا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آپ مجھے اب اس سوال کی طرف آتے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی مسٹر ڈونلڈ لو سے. آپ جانتی ہیں کہ عمران خان اس وقت جو ایک ایسے ہمارے ملک میں پولیٹیکل ٹرموائل ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سازش ہے, ان کا تختہ الٹنے کی, ان کی حکومت گرانے کی تو سازش ہی وہاں سے. اور آپ دیکھتی نہیں ہوں گی کہ اس دن سے لے کر اب تک وہ ایک خط کے اس پہ ہوئے. آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کی تصویر بھی کہ میں دکھا بھی رہی ہوں ہم نے دیکھی. تو کیا اس بارے میں آپ کہیں گی, کیسا رہا آپ کے ان سے ملاقات, اور اس کے بارے میں آپ کا کیا نیریٹو؟ جی یہ میں پہلی دفعہ شیئر کر رہی ہوں, اور میں نے پہلے کبھی نہیں شیئر کیا ہے, تو اچھا ہے کہ پاکستانیوں کو پتہ چلے. دیکھیے پاکستان کا کوئی لابیسٹ نہیں ہے ان واشنگٹن ڈی سی, ہماری آرگنائزیشنز ہیں, میجورٹی ہم پاکستانی عورتیں ہیں. آف کورس میں خود ایک پاکستانی ہوں, تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ جب ڈونلڈ لو اپوائنٹ ہوئے ایز ہمارے انوائے امبیسڈر ٹو ساؤتھ ایشیا, پاکستان وہ جا رہے تھے, میں نے جا کے اپنی آرگنائزیشن ان سے انٹروڈیوس کی, ان کو ویلکم کیا ٹو دس پارٹ آف دا ورلڈ, ٹو دا پاکستانی امریکن کمیونٹی. اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم ایز پاکستانی امریکنز ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. بہت ہی فائن ڈپلومیٹ ہیں, اور انہوں نے بلکہ مجھ سے اردو میں بھی بات کی, اور میں نے ان کو بتایا کہ 5-6 سال سے میں خود بھی کام کر رہی ہوں, ہماری آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں آن گرلز ایجوکیشن, ویمنز امپاورمنٹ, اور میں چاہتی ہوں کہ یہی ہم
یہ فیلڈ میں یہ ایریاز میں ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں. ان کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جو چیز ہمیں بہت ویلیو میں کرتی ہوں ایز اے پاکستانی مسلم امریکن, کہ دیکھیے امریکہ میں آپ مسجد کھول سکتے ہیں, آپ کو کوئی پرمیشن نہیں چاہیے, آپ حجاب پہن سکتے ہیں, آپ دوپٹہ پہن سکتے ہیں, آپ کپا پہن سکتے ہیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں ایز اے مسلم یو کین ڈو اٹ, ایز اے جو یو کین ڈو اٹ, ایز اے کرسچن. وائی؟ بیکاز وی ہیو ریلیجیس فریڈم. مجھے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے پاکستان کا راؤنڈ ٹیبل کا چیئر بنایا. کیوں؟ کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں سنتی ہوں پاکستان میں کرسچنس کو یا ہندو عورتوں کو کنورٹ کیا. تو میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ مجھے اس ایریا میں بہت مل کے کام کرنا ہے. اور میں نے ان سے یہ بھی شیئر کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ان کے منسٹر ہیں علی زیدی, ان سے بھی میری اچھی دوستی ہے. وہ تو ایل اے میں رہتے تھے, ان کی بیگم بھی ایل اے میں رہتی ہیں, بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اور ان سے میں نے ہمیشہ یہ شیئر کیا کہ میں ایز اے پاکستانی اچھی امیج دینا چاہتی ہوں, اور ریلیجیس فریڈم میں ہمارے امبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. اور میں چاہتی ہوں مجھ سے کوئی نہ پوچھے کہ آپ کے ملک میں کیوں کر رہے ہیں کرسچنس کو. کرسچنس تو میرے ایجوکیٹرز تھے سینٹ جوزفس میں گرامر اسکول میں ٹیچر تھی, میرے کولیگس تھے. ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ تو میں نے ایک نئی کیا کہیں پیس کو میں نے پرسو کرنے کے لیے پاکستان میں راؤنڈ ٹیبل کی. اس کے لیے میں نے عمران خان کی گورنمنٹ سے آئی ہیو بن ان ٹچ. نور الہدا قادری صاحب جو کہ ہارمنی کے منسٹر تھے عمران خان کے, وہ میرے واٹس ایپ پہ ہر وقت میں ان کو اپنی ایڈوائس بھیجتی تھی. ان کے ایڈوائزر سے بھی میری بات ہوئی. میں تو ان سے 2 سال سے بات کر رہی ہوں کہ ہاؤ ٹو امپروو دا امیج آف پاکستان, ہاؤ ٹو بلڈ اے بیٹر امیج. ان کے لیے بھی یہ ہیلپ ہوتی کہ بھائی ان دی اینڈ اگر پاکستان مائنورٹیز کا خیال رکھے گا اور اچھی باتیں کرے گا ٹورڈز مائنورٹیز, تو کس کے لیے اچھا ہوگا؟ پاکستان کے لیے. میں نے ان سے کانسٹنٹلی آئی ہیو بن ان ٹچ ود ہم فار دا پاسٹ 1 year. ان کے ایڈوائزر ہیں, ان سے بھی میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ دیکھیے ہم یہ کرتے ہیں پاکستان میں, لیٹس ہیو این انٹرفیتھ کانفرنس. بلکہ ابھی جب پشاور میں وہ جو ہوا تھا ایک کرسچن پریسٹ کو مارا گئے تھے, وہ ان کی شہادت ہوئی تھی, اور پھر جو شیعاؤں کو بھی انہوں نے ماسک میں مارا تھا. تو میں ایز دا چیئر آف انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم راؤنڈ ٹیبل وہاں گئی تھی, اور میں ساری انٹرفیتھ کمیونٹی سے ملی تھی. میں نے نور الہدا قادری صاحب کو پرسنلی کہا تھا آپ آ جائیں, ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ پلیز ایسی کچھ چیز کہہ دیں جو پاکستان اچھا لگے دنیا میں, کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے انٹرفیتھ کمیونٹی کو. پاکستان اسٹرانگ ہے بیکاز مائنورٹیز وہاں رہتی ہیں. ہم بھی ایک مسلمان انڈیا میں کون تھا؟ مائنورٹی تھا. جنہوں نے پاکستان بنایا, کیوں بنایا؟ ہم مائنورٹیز تھے. یہ قائد اعظم کی بات تو ہم بھول گئے. ان کو میں نے ان کو پریس کیا, ان کو پریشر کیا, پلیز کریں, پلیز ایک مجھے اسٹیٹمنٹ دے دیں. نہ وہ کبھی آئے, نہ انہوں نے کبھی کچھ کیا. بلکہ آج میں ان کو بتاؤں, انہوں نے مجھے کہا اپنی گورنمنٹ کو کہ ہمارا اپوائنٹمنٹس دیں, ہمیں اپوائنٹمنٹ دیں, اور ہمیں وہ اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے ہیں اور ہم سے ملتے نہیں ہیں. اور یہ تک کہا انہوں نے مجھے کہ انٹرفیتھ کمیونٹی کے لیے ہمیں ایک پروجیکٹ بنانا ہے, امریکہ سے پیسے چاہیے. یہ مجھے آپ کے ریلیجیس منسٹر آف ہارمنی یہ مجھے کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی ایک لفظ یہ نہیں کہا انیلا یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے مائنورٹیز کے لیے, یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے ٹو شو سپورٹ فار انٹرفیتھ ہارمنی. نیور. مجھے ان سے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے. ایک طرف پیسہ چاہیے امریکہ سے, لیکن کرنا کچھ نہیں ہے. کرنا کچھ نہیں ہے. امریکہ اپوائنٹمنٹس دیں, اپوائنٹمنٹس دلوائیں. ایمبیسی جو ہے سارے دیتی ہے اپوائنٹمنٹس, اور پھر وہ کینسل کر دیتی ہے. آپ جن کی بات کریں وزیر کی, میرے پروگرام میں ڈاکٹر رمیش کمار آئے تھے جو کہ اس سے پہلے منسٹر ہوا کرتے تھے ریلیجیس افیئرس. انہوں نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے یہ ریزولوشن کی, اس کے لیے بل پاس کروانا تھا کہ جو زبردستی جن کو مذہب تبدیلی کی جاتی ہے یہاں پر ہندوؤں کی اور کرسچنس کی طریقے سے, تو اس کے خلاف ایک کروانا تھا. تو اس پہ بڑی مشکلوں سے ایک تو اسمبلی تک پہنچا, لیکن وہاں پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ جن کا نام لے رہی ہیں ریلیجیس افیئرس کے منسٹر ہیں, انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا پاس, وہ اور کچھ اور لوگ اس میں شامل تھے. اچھا, تو انیلا پھر مجھے یہ بتائیے کہ ڈونلڈ لو کو آپ ان سے ملی, آپ نے ان کو دیکھا, آپ کو لگا کہ وہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش کر سکتے ہیں؟ عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہاں پر ملی بھگت سے کوئی سازش کی گئی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بھی آج میں پہلی دفعہ بتا رہی ہوں کہ جب عمران خان صاحب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا
جب دیکھیے پہلی جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے آئی تھنک ڈس سروس کی ہے وہ یہ کی تھی کہ جب انہوں نے افغانستان، جب امریکہ نکل رہا تھا افغانستان سے، وہ ٹائم تھا کہ پاکستان آگے آئے ایز این انٹرنیشنل لیڈر، کنٹری دیٹ لیڈز، اور وہ امریکہ کو کہتے ہیں امریکہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ نکل رہے ہیں آپ وہاں سے، ہم ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم نے بھی سفر کیا، پاکستان نے بھی بہت لائفز لوز کی افغانستان میں۔ اس وقت عمران خان صاحب جن کا طالبان سے بہت انفلوئنس ہے، وہ یہ کہہ سکتے تھے آئی ول ہیلپ یو امریکہ۔ میں آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ امریکہ تک کمپیشنیٹ ویلکمنگ نیشن ہے، وہ اس وقت ساری جو ایڈ چاہیے تھی ان کو، جو پیسے چاہیے تھے وہ سارے آ جاتے، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ ہی مس نمبر ون opportunity that he had to solidify his own government۔ ان کی پوزیشن اچھی ہو جاتی، لیکن انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی کہ یہ سلیوری کے کلچز سے نکل گیا، بہت غلط، اس سے ہرٹ ہوئی فیلنگز۔ دیکھیے امریکہ میں بہت، پاکستان امریکہ کا نمبر 2 ٹریڈ پارٹنر ہے ای یو کے بعد۔ پاکستان کی جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت، ان کی اکانومی ہے، اٹ ڈپینڈز آن ٹریڈ، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا اپنے لوگوں کے لیے، انہوں نے نہیں سوچا۔ دوسری انہوں نے جو اپرچونٹی مس کی، جس کے لیے میں نے بہت سارے پی ٹی آئی کے منسٹرز کو میں نے لکھا پرائیویٹلی واٹس ایپ کے گروپ میں، میں نے کہا پلیز پلیز عمران خان صاحب کو کہیں، میں آپ کو یقین دہانی کرتی ہوں کہ اگر وہ نہیں جائیں گے پوٹن سے ملنے اس وقت تو پاکستان ضرور یو ایس ویلکم کرے گا، کیونکہ یہ ہماری دکھتی نبض ہے۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نتھنگ، الٹا وہ چلے گئے اس دن جب ایک سوورن نیشن، سوورن کنٹری، پاکستان بھی خدا نخواستہ کبھی نہ اٹیک ہو، لیکن اٹیک ہو سکتا ہے، اسی لیے پاکستان نیوکلیر نیشن بنا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے۔ یوکرین ایک سوورن نیشن ہے جہاں مسلمان، ہندو، کرسچن، امریکی، پاکستانی سب بزنس کرتے ہیں اور رہتے ہیں۔ انہوں نے جا کے پوٹن سے، ان کو لگا کہ میں بھی ماچو ہوں، وہ بھی ماچو ہیں، وہ مل کے آئے، انہوں نے شیک ہینڈز کیے۔ یہ ایک امریکہ کے لیے بہت ہی ہرٹفل جیسچر تھا، اور میں نے تو بہت ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے منسٹرز کو کہا تھا یہ نہ کریں۔ یہ ہم نے سیکنڈ چانس مس کر دی۔ اس کے بعد پھر ہمارے نئے امبیسڈر آئے ڈان لو، وہ پاکستان کے فرینڈ ہیں، انہوں نے آتے ہی پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس سے پہلے میں ان سے ملنے گئی تھی، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم پاکستانی امریکنز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، وی وش ہم ویل، بلکہ وہ جو گروپ آف ڈپلومیٹس ہیں وہ پاکستان کے ویل وشرز ہیں۔ دیر آر کپل آف پیپل، ہمارے یہاں پر پاکستان کے سارے ویل وشرز نہیں ہیں، 2-3 لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، پاکستان سے پاکستان نے ہاربر کیا ہے ٹیررسٹ کو، اور جو آپ سنتے آئے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے دوست تھے۔ ان کو اور سارے پاکستانی امریکنز کو عمران خان صاحب نے پھینک دیا انڈر دا بس کہ یہ انہوں نے رجیم چینج کیا ہے۔ دیکھیے رجیم چینج کوئی نہیں کر سکتا، پاکستانی کر سکتے ہیں، پاکستانیوں نے، پاکستان کے سپریم کورٹ نے، پاکستان کے پارلیمنٹ نے چینج کی ہے۔ ہمارے اوپینینز ہیں، ہم اپنی اوپینینز دیتے ہیں کہ بھئی جو پاکستانی چاہ رہے ہیں کریں، پیپل ہیو پاور ناؤ۔ دیکھیے آج آپ جو ہیں، آپ اپنی اوپینینز دیتی ہیں تو آپ بھی انفلوئنسر ہیں، میں بھی انفلوئنسر ہوں، لیکن یہ کہہ دینا کہ امریکہ یہ خط ہے اور یہ، اور دکھانا نہیں، ایویڈنس کہاں ہے دکھائیں۔ اور وہ امبیسڈر صاحب جو گئے ہیں وہ تو بس پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا، ہمارے جو پاکستانی امبیسڈر تھے انہوں نے جاتے جاتے اب وہ کہیں اور امبیسڈر بن گئے۔ لیکن دیکھیے ڈپلومیٹس کا کام نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ امریکہ اور پاکستان کو ملائیں کیسے، انہوں نے تو اور ویج کریٹ کر دی۔ آپ دیکھیں سارے جو پاکستان میں لوگ آتے ہیں پڑھ لکھ کے، کہاں سے آتے ہیں، اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ امریکہ۔ ٹریڈ ہمارا کہاں سے ہوتا ہے؟ امریکہ۔ تو آپ نے تو، عمران خان صاحب نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، اس کی جو فنڈ ریزنگ شروع ہوئی تھی وہ امریکہ سے ہوئی تھی۔ امریکہ ایک ملک ایسا ہے جس نے ان کو الاؤ کیا تھا ٹو فنڈ ریز امریکن ڈالرز بھیجے پاکستان، کس کے لیے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے۔ شوکت خانم کے بعد انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہاں فنڈ ریزنگ کی۔ علی زیدی صاحب خود ہی آتے تھے امریکہ، ان کے سارے جو لوگ ابھی آ کے گئے، 6 مہینے پہلے یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فنڈ ریزنگ کرنی ہے۔
سارے جو ہیوسٹن میں پاکستانی جن کو میں کہہ رہی تھی پاکستانی امریکن ڈیموکریٹک کلب بنائے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو پاکستان پی ٹی آئی کے لیے پیسے ریز کریں گے, آپ جائیں. میں تو بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو کے ہیوسٹن سے واپس آ گئی واشنگٹن ڈی سی, اور میں نے کہا یہ تو پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے, پاکستانی امریکنس کو تو ریز کرنی ہے منی فار پی ٹی آئی, دے ناٹ انٹرسٹڈ in being Democrats in America. They don't want to leverage power in America. They want to donate They to are Imran in Khan sahab. America, but they want to help Imran Khan. Yes, And they want to help Imran Khan. تو اب میں یہ جو ان کا فیور ہے یہ بھی ایڈمائر کرنا چاہیے کہ ان کا کتنا پاور ہے, انفلوئنس ہے آن دیز پیپل ہو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا فیوچر ان امیرکا اور دیئر چلڈرن بٹ کیئر اباؤٹ دا پولیٹیکل پارٹی اینڈ عمران خان صاحب, جنہوں نے پاکستانی امریکنس کو ٹوٹلی ڈس ریسپیکٹ کیا اور کہا کہ یہ جو ہے انہوں نے رجیم چینج کیا ہے. دیکھیں رجیم چینج انفلوئنس سے ہوتی ہے, رجیم چینج جرنلسٹ کے رائٹنگ سے ہوتی ہے, لوگوں کی تھنکنگ سے ہوتی ہے, اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ پلیٹ فارم آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے, اس سے ہوتی ہے. پاکستانی باشعور ہے, پاکستانی امریکنز بھی آگے آ رہے ہیں اور ہم ان کو اور آگے لانا چاہتے ہیں. تو یہ رجیم چینج تو امریکہ تو نہیں کرا سکتا ہے نا, جب تک کہ پاکستانی سپریم کورٹ پارلیمنٹ پاکستانی نہ کرنا چاہیں. تو وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اور ایک بلیم کر دینا اس ڈپلومیٹ کو جو کہ پاکستان کا فرینڈ ہے, جو جیسے ہی الیکٹ ہوا سب سے پہلے اس نے سوچا میں پاکستان جاؤں گا. ٹھیک, تو بس ان کو وہ صلہ مل گیا. یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں بڑی آئی اوپننگ باتیں ہیں جو آپ نے بات کی کہ آپ کون سے رابطہ پھر یہاں پہ کوئی آپ نے کام کرنے کی جس طریقے سے کوشش کی گورنمنٹ کے ساتھ مائنورٹیز کے لیے انٹرفیتھ ہارمونی کے لیے, لیکن کوئی آپ کو اس طریقے سے کوئی جسٹر ایسا نہیں دیا گیا. تو وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہاں پہ اس طرح کے جو کام ہے وہ تو ہوتے ہی نہیں. جی تو پچھلے 4-5 سالوں میں ایسا کوئی کام ہوا. اچھا, ایک طرف جہاں یہ سب وہیں پر آپ کی ایک اور اسٹرگل بھی ہے بڑا, آپ بہت ساری جگہوں پر کام کرتی ہیں, آپ پالیٹکس میں بھی ہیں اس کے علاوہ, لیکن آپ اسرائیل بھی ہو کے آئی ہیں, وہاں پہ بھی آپ کا کام رہا. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ پاکستان کے اور اسرائیل کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں, ہونے چاہیے؟ اور جس طرح جو آپ ٹریڈ کی بات کری تھی, تو ہم پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے, ہر چیز کو پیچھے رکھ کر وہ اس وقت بھی کہتی ہے کہ ہمارا جو اکانومی ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ اب تو یہ دنیا اکانومی پہ چلتی ہے نا, اب آگے اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی, اب تو آگے چل سو چل صرف پیسہ ہے اور آپ کی تجارت ہے, آپ کی اکانومی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور بتائیے کچھ بجٹ کے بارے میں. بہت شکریہ آپ کا یہ سوال کرنے, جو کہ پورے پاکستان کے دماغ میں ہے کہ بھئی کیوں ہوئی یہ وزٹ, کیا تھا ایجنڈا. تو میں آج آپ کو ایجنڈا بتا دیتی ہوں. ایجنڈا تھا پاکستانی ینگ لوگ جو آپ کا ویورز ہیں, جو پاکستانی مجھے ای میلز لکھتے ہیں. میں 5-6 سال سے پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہوں, اور پاکستانی امریکن یہاں پر جو ڈائسپورا ہے اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اور مجھے جو آتے ہیں ریکویسٹ فار منی, ایجوکیشن, گرلز ایجوکیشن, اسکول, ہیلتھ کیئر. آپ کے خیال میں بھی ایک پاکستانی ہوں, میں بھی وہیں پیدا ہوئی تھی. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج میں اس پوزیشن میں ہوں. اللہ نے مجھے ریوارڈ کیا ہے کہ میں امریکن ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں نے محنت کر کے اپنی جگہ بنا لی ہے یہاں. تو میں کیسے ان لوگوں کو ہیلپ کروں. 2014 میں نے پہلا اپنا اسکول اڈاپٹ کیا تھرو نان پروفٹ, اور میرے امریکن فرینڈس نے آ کے کہا لیٹس ڈو سم تھنگ. اس وقت ہاؤس فارن ریلیشنز کمیٹی میں چیئرمین ایڈ رائس تھے, وہ بڑے دوست تھے میرے اور پاکستان کے. انہوں نے کہا نیلا تم ٹیچر ہو, جاؤ وہاں پر ہمیں ایڈوائز کرو, بتاؤ یو مسٹ ڈو سم تھنگ اباؤٹ گرلز ایجوکیشن. میرا دل ویسی دھڑکا پاکستان کے لیے جیسے آپ لوگوں کا دھڑکتا ہے, اور میں نے کہا میں کروں گی کچھ جا کے. اس کے بعد میں انگیج ہوئی. میں چاہ نہیں رہی تھی پاکستانی پالیٹکس میں آؤں, لیکن ٹو لیٹ. اور مجھے یہ لگا کہ مجھے سارے گورنمنٹ کے آفیشیل سے ملنا ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز سے ملنا ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں لڑکیوں کو ایجوکیشن ملے پاکستان میں, ہمارا پاکستان افغانستان نہ بن جائے, یا اللہ تو بچا. یہ میرا مقصد تھا. اور اس میں جو سائڈ بائی سائڈ میں پولیٹیشین سے مل رہی تھی, جس میں ملی ہوں سارے ویمن لیڈرز سے, تو میں ضرور ملنا چاہتی ہوں, بلکہ میں تو ساری ویمن لیڈرز کو ایڈمائر کرتی ہوں. میں ڈھونڈتی ہوں کون ہوں گی ہماری عورتیں جو بنیں گی فاطمہ جناح. تو میرے لیے بڑا یہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ میں ایڈوکیٹ کروں فار گرلز ایجوکیشن, کیونکہ یہ ہماری امریکن
جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی چاہتے تھے, ریپبلکنس بھی چاہتے تھے. وہ میں نے جب کام شروع کیا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ اوکے مجھے سپورٹ مل رہی ہے فرام آل کمیونٹیز. وائی؟ بیکاز جب آپ ایک قوم کو آپ ایجوکیٹ کر دیں گے تو آپ ان کو ایک ٹول دے دیں گے. یہ ہمارے لیے چوائس بڑی سمپل تھی کہ یا تو ہم اپنے لوگوں کو امپاور کریں ود ایجوکیشن, یا پھر ان کو رہنے دیں جس حال میں وہ 70 سال سے پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے اکنامکلی, وہی کرتا رہے. تو ہم نے جو تھا اپنا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم امپاور کریں گے ود ایجوکیشن. اب جو سارے ہمارے نیبرز ہیں, ہمارے فرینڈز ہیں, ان میں یہودی بھی ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ یس ان کا بھی ہوم لینڈ ہے وہاں, فلسطینیوں کا بھی ہوم لینڈ ہے, ان کا بھی ہے. اور ہم نے یہ 10 سال پہلے ایک کانفلکٹ میڈیشن پروگرام شروع کیا جس میں ہماری پاکستانی عورتیں جاتی تھی اور یونیورسٹی کیمپسز اینڈ کالجز پہ ہم کہتے تھے نہیں, پیس ہمیں چاہیے, ہمیں پیس چاہیے. تو اس جو ون ورڈ ایجنڈا تھا پیس, اس میں ہم نے سوچا کہ اب 10 سال ہو گئے ہیں, پاکستانی دونوں سائڈز آف دا آرگیومنٹس دیکھ رہے ہیں, اسرائیلی پیلسٹینین, کیوں نہ ہم ایک گروپ آف پاکستانیز کو لے کے جائیں جس میں کہ ہمارے ساتھ سکھ بھی تھے جو ہمارے پارٹنرز ہیں. سکھ کولیشن کی ایک لیڈی ہیں جو کہ شرن, وہ ملیشین ہیں اور وہ سکھ ہیں. تو انہوں نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. آئی آر ایف کے ساتھ جو ہیں اینی ہیں انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی, انہوں نے کہا مجھے بھی دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ہمارے سمرن سنگھ ہیں, وہ ہمارے بورڈ پہ ہیں, پاکستانی امریکن عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں بھی دیکھوں گا چل کے آپ کے ساتھ. تو کیا ہے ٹروتھ, کیا ہے اسرائیل میں. تو ہم نے شراکا, میرے پارٹنرز ہیں, ان کو میں نے کہا کہ بھئی ہم یہ ٹرپ پلان کر رہے ہیں اور ہم ایک ڈیورس گروپ آف پیپل کو لے کے جائیں گے. میجورٹی پاکستانی ہے. میری بورڈ ممبرز جنہوں نے ہمیشہ مل کے کام کیا ساری فیتھ کمیونٹیز کے ساتھ, یہودی, کرسچن, بلیک کمیونٹی, بلیک مسلم کمیونٹی کو ہم نے اپنے گلے لگایا, ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. ان سے ہم وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جو ان کو لگے کہ ہم سب ایک ایکول فوٹنگ پہ ہیں, اللہ نے ہمیں ایک بنایا ہے اور ہم بہت ویل ریسیوڈ ہیں بائی دا بلیک کمیونٹی. ہم ان سب کو کمیونٹیز کو ہم نے کہا ہم چلتے ہیں ساتھ اور ہم ٹروتھ کی, لیٹس سیک ٹروتھ, لیٹس فائنڈ دا ٹروتھ, لیٹس گو دیر. اس میں مجھے خیال آیا کہ 2 سال سے ٹویٹر پہ فشل بنکلات جو پاکستانی جو ہیں وہ مجھے کانٹیکٹ کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے گڈ سسٹر, یو آر ڈوئنگ دس گڈ جاب, یو آر برنگنگ فیتھس ٹوگیدر. میں نے کہا کیوں نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھی پروفٹ ہے. 5 دفعہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں درود ابراہیم میں ان کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی فیملی پہ سلام بھیجتی ہوں. تو میں کیسے ان سے نفرت کر سکتی ہوں؟ اور میں بڑی ایک ایسی اہم بات اٹھ سکتے ہیں, بس یہیں پہ رک جائیے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ آفیشل سے تو ہم نے بھی کئی مرتبہ وہ جب ایسی پوسٹ کرتے تھے اور پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں ان سے یہ کہتے تھے ٹویٹر پہ اور ہمیں وہ بھیجتے تھے کہ اس کو ریٹویٹ کریں, ہم ریٹویٹ کرتے تھے کہ ان کو جانے کی اجازت دیں, کیوں نہیں دے رہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہوئی. چلیں کم از کم 75 سال کے بعد ہی, لیکن ہم نے یہ کیا کہ کسی کو مان کے ان کا مذہب لکھ کے ان کو پاسپورٹ جاری کیا. تو پھر آپ وہاں پر گئے, کیسا لگا, کیسا رہا, کیا آپ نے تو یہ بیوٹیفل بات کہی. دیکھیے پہلی دفعہ پاکستان, میں تو اتنی خوش تھی جب میں نے اس کا پاسپورٹ دیکھا کہ پہلی دفعہ ہم نے ایکنالج کیا درود جوڈیزم کو اور پاسپورٹ پہ لکھا. یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے. فشل کو جب میں لے کے گئی اور میرے ساتھ ساری جو گروپ تھا, ڈیلیگیشن تھا, ہم اس کو وہاں اس کی ہولی جگہ لے کے گئے جو ویلنگ وال ہے, جہاں پر سارے جوز جاتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو اور اپنی دعائیں رکھتے ہیں. ہم سب نے اپنی دعائیں رکھی کہ اللہ ہمیں پیس دے, ہمارے ملک کو سیکیور رکھے, امریکہ کو, پاکستان کو اور دنیا کو سیف رکھے. اور ہم نے یہ اپنی دعائیں لگائیں اور ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اپنے ہولی لینڈ آئے ہیں اور پاکستان نے اتنی اوپن ہارٹ سے ان کو الاؤ کیا, یہ تو بہت فخر کی بات ہے. ایز اے پاکستانی امریکن میں تو بہت پراؤڈ تھی, بلکہ میں تو رو رہی تھی اور میرے آنسو نکل رہے تھے کہ جو میں نے 2 سال پہلے دعا کی تھی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ میں پہلی دفعہ اسرائیل نہیں گئی تھی, میں یہ گئی تھی اسرائیل 3 سال پہلے. ایک UCLA UCI ایکڈیمیا کے جو میرا انیشیٹو تھا, جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی, سارے پروفیسرز تھے, مسلم, جوئش, کرسچن, سب مل کے ہمارا انیشیٹو تھا. تو میں اپنی طرح سے میں دیکھنے گئی تھی کہ ہے کیا ٹروتھ. تو جب میں نے وہ ایکسپیرینس کیا اور میں واپس آئی اور میں نے دل میں سوچا کہ صرف پیس ہونا چاہیے, مڈل ایسٹ میں پیس ہونا چاہیے, آگے جانا چاہیے, پیچھے نہیں.
ہم اپنے ذہن کو جیل میں نہیں رکھ سکتے ہیں، 70 سال پرانے جیل میں ہمیں نہیں رکھنا ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانا ہے کہ آگے کیسے بڑھو، جابس کیسے لو، اپنے بچوں کے لیے کھانا کیسے ٹیبل پہ رکھو، امپاور کرنا ہے. تو ہم واپس آئے اور میں واپس آئی اس دفعہ 3 سال پہلے، اور میں نے سوچا کہ نہیں، میں یہ چاہتی ہوں یہ ایکسپیرینس سارے لوگ کریں تاکہ وہ جا کے دیکھیں کہ کتنے ولنگ ہیں اسرائیلیز ٹو بلڈ پیس. اور جو مسلمان رہ رہے ہیں اسرائیل میں ان سے ملیں اور وہ ان سے سنیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا. ایک دالیہ ہیں، وہ ایک نان پروفٹ رن کرتی ہیں بالکل جیسا جو میرا نان پروفٹ ہے امریکہ میں، ہمارا ہے امریکن مسلم ویمنز امپاورمنٹ کاؤنسل. ان کا بالکل ویسا ہے، ینگ مسلم عربس کے لیے جو اسرائیل میں رہ رہے ہیں. اور وہ ان کو یہی سکھاتی ہیں کہ دیکھو جو زخم ہے پچھلے ان کو ختم کر دو، اور اب سوچو کہ اپنی زندگی آگے کیسے بناؤ گے. ہم اسرائیل کے ساتھ رہیں گے، اپنی ٹرسٹنگ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے یہودیوں کے ساتھ اور سارے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ. اور ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں ڈالیں گے، کالجز میں، ان کے سکولز بہتر کریں گے. وہ ڈاکٹر دالیہ ہیں، وہ ان کا ہم زوم کرنے والے ہیں، وہ آئیں گی امریکہ، ان کو بلائیں گے. وہ ایک مسلمان عورت ہے میری طرح، ایک ماں ہے، ایک گرینڈ مدر ہے. تو مجھے تو یہ اتنا اچھا کنیکشن ملا، میری تو آنکھیں کھل گئیں. میں چاہتی ہوں ہر کوئی وہ ڈفرینٹ ویو پوائنٹ دیکھے اور اس طرح سے ہمارا دماغ بدلے اور ہم پیس کے لیے سب مل کے کام کریں. صحیح. اچھا، تو مجھے وہاں پہ آپ کی پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوئی، اور کہاں کہاں پہ کس سٹی میں؟ یروشلم اور کس جی، جگہ پہ؟ ہم سب سے پہلے تو ہم وہاں پہنچے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہمیں وہ سٹی دیکھنی ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام وہ ایک شپ میں گئے تھے اور پھر ان کو ویل نے کھا لیا تھا. اور ہمارا آیت کریمہ جو دعا اتنی امپورٹنٹ ہے وہ اس جگہ سے آئی. تو ہم نے وہاں جا کے وہ شہر دیکھا. وہاں ایک مسجد تھی اور وہاں سے اذان آ رہی تھی مسجد میں. ایک چرچ تھا، وہاں چرچ کی بیلز تھیں، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ اسرائیل میں آپ یو کین بی اے مسلم، یو کین بی اے کرسچن، یو کین بی اے جو. تو یہ بڑی آئی اوپننگ بات تھی. اس کے بعد ہم جیروسلم گئے. تو جیروسلم جب ہم گئے تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سٹی جو تھی وہ انہوں نے پوری ایکسکویٹ کی ہوئی ہے. اتنی نیچے جاتے ہیں اور انہوں نے ہمیں سب دکھایا کہ دیکھو یہ دس از واٹ برنگز اس ٹوگیدر. تو ہم نے وہ سٹی آف ڈیوڈ دیکھی. پھر بعد میں وہاں پر حضرت سلیمان آئے تھے، انہوں نے اس کے اوپر ٹیمپل بنایا. اور وہاں پر آپ کو تو پتہ ہے ہمارے قرآن میں تو بہت سٹوریز ہیں اباؤٹ بوتھ دیز پروفٹس. اینڈ دین ہم نے مسجد اقصیٰ کی انٹرنس کی اور ہم نے وہاں جا کے نمازیں پڑھیں. اور بالکل پیسفل تھا، کچھ بھی نہیں تھا کہ شور ہو وہ ہو. وہاں پر وقف کے لوگ ہیں جو جارڈینینز ہیں، وہ الاؤ نہیں کرتے کسی اور ریلیجن کے لوگوں کو آنے کے لیے. اور ہم وہاں گئے مسلمان جو تھے گروپ میں، ہم نے جا کے وہاں دعائیں کی. اور پھر ہم جو ہمارا جو ڈوم آف دا راک ہے اس کے نیچے ایک روم ہے جس میں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے. اور وہ بی بی مریم کا علیہ السلام کا روم ہے جہاں پر وہ اپنے جب وہ اور ان کے جیزس کرائسٹ ان کے ہونے والے تھے تو وہاں حضرت زکریا ان کے لا کے کھانا رکھتے تھے. یہی کہا کہ یہ تو کتنا پیسفل جگہ ہے، یہ جگہ جو ہمیں یونائٹ کرے گی ایز ڈفرنٹ پیپل، اس کو ہمیں اجاگر کرنا ہے. یہ سینٹیمنٹس آف ہیومن فرٹرنیٹی، انٹرفیتھ ہمیں جگانے ہیں. بہت بیوٹیفل لگا. وہاں سے ہم نکلے، پھر ہم کرسچن جہاں جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو کرسچنز بلیو کرتے ہیں وہاں ہی بیریڈ ہیں، ہم اس چرچ میں بھی گئے. کسی نے نہیں روکا کہ آپ کون ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں. ہم ویلنگ وال میں ہمارے فشل کے ساتھ بھی گئے اور وہاں کسی نے ہمیں نہیں روکا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انیلا جی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب تو یو اے نے بھی تعلقات قائم کر لیے اسرائیل سے، اور سعودی عربیہ بھی جو ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ٹرکی تو آپ جانتی ہیں بہت بڑی ٹریڈ ہے ان کے ساتھ ابھی، بلکہ وہ وزٹ کر رہے تھے وہاں پہ اسرائیل کے ٹرکی میں طیب اردوان کے ساتھ. تو آپ کیا پاکستان کو تعلقات ان سے ریلیشنز بنانے چاہیے اور کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میرا کیا ہم اٹھا سکتے ہیں؟ ٹرکی ابھی ایمویک کا ہمارا انٹرفیتھ جو افطار ہوا تھا تو ٹرکش امبیسڈر اس میں انہوں نے بولا تھا
اور انہوں نے کہا یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ان کی بیٹی انیلا جو ہیں وہ لے کے جا رہی ہیں ڈیلیگیشن. تو ٹرکی کی تو ٹائز ہیں, ٹرکی نے تو ریکگنائز کیا ہوا اسرائیل کو بہت سال پہلے, ایجپٹ میں بھی اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے اور وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے اب ود غازہ کے اندر جو مینیج کرنا ہے, حماس ٹیررسٹ جو آئے ہوئے ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے ایجپٹ بھی ہیلپ کر رہا ہے. یو اے ای میں ہمارے اتنے کلوزسٹ الائز ہیں, یو اے ای سے تو کتنا پاکستان کا تعلق ہے, ان سب نے کہا کہ ہمارے ینگ لوگوں کے لیے, دیکھیے یو اے ای تو پہنچ گیا اسپیس میں, انہوں نے تو ایک عورت کو اسپیس میں بھیج دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کولیبریٹ کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. تو میں ایز اے پاکستانی امریکن, میرا تو خواہش ہوگی کہ یس پاکستان کرے, اور پاکستانی لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, وہ اپنے پولیٹیشینس کو کہہ سکتے ہیں. میں تو ایک پاکستانی امریکن عورت ہوں, میں یہاں پالیٹکس میں بہت ایکٹیو ہوں, میں اپنی طرف سے یہاں کر رہی ہوں کام, لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا تو گورنمنٹس کے ساتھ ہے, چاہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہ ہو سکے, جب بھی ہو ہمیں ایٹ لیسٹ پیپل جو نفرت ہمارے دلوں میں ہے. دیکھیے بہت سارے میرے بورڈ ممبرز جو گئے انہوں نے کہا ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ جو ہماری نفرت ہے دل میں یہودیوں کے لیے وہ ہم جا کے چیک کریں, اور انہوں نے سب نے چیک کیا اپنی بایس نفرت, انہوں نے اس کے بعد انہوں نے سب پھینک دی. تو یہ پاکستانیز ڈیسائیڈ کریں. لیکن مجھے جو اوور ویلمنگ سپورٹ آئی ہے عالیہ, میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میرا جو اعتماد تھا پاکستانی لوگوں میں کہ ہم فارورڈ تھنکنگ ہیں, ہم قائد اعظم کے لوگ ہیں, تو وہ میرا دوبارہ فیتھ آ گیا ہے مجھے. اتنے مجھے لوگوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجے ہیں محبت اور پیار کے کہ آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں, ہمیں پانی چاہیے, ہمیں ایگریکلچرل ہیلپ چاہیے, ہمیں سیکھنا ہے کہ کیسے ڈیزرٹ میں ہم بہتر فروٹس گرو کریں. یو اے ای میں کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں. اور جب ہم اپنے عرب بھائی بہنوں سے ملے یو اے ای میں, انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بہترین چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں, کولیبریٹ کریں آن اکانومی, اور پاکستان بھی اسٹرانگ ہوگا, نیوکلیئر نیشن ہے, بہترین بات ہوگی اگر پاکستان ریلیشن شپ قائم کرے, پیپل ٹو پیپل سے شروع کرے, اس کے بعد آپ کی گورنمنٹس ہیں وہ خود ہی ڈیل کریں گی. لیکن میری خواہش ہے کہ یس ہمیں وہی کرنا چاہیے. یو اے ای, بحرین, موراکو, ٹرکی, ایجپٹ اور بہت سارے مسلم ممالک کرنے جا رہے ہیں. اور ہمیں تو یہ بھی سننے آیا کہ سعودی عربیہ نے انویسٹمنٹ شروع کر دیا اسرائیل میں. دیکھیے سعودی عربیہ از دا کسٹوڈین آف اے ہولی ماسک. جب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ینگ مسلمس کے لیے امپاورمنٹ چاہیے, اکنامک ہیلپ چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, تو وائی ناٹ پاکستان. Anila Ali, thanks a lot. Thank you, Alia. Thank you for giving me a voice and a platform on your show.